امام عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائیں کہ جاء رجل من بلاد بعیدۃ الی حسن البصری، ایک آدمی بڑا دور و دراز سفر کر کریں دے وقت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدے کو لایا تو آپ نے فرمایا خدا دا بندہ کیوں اپنا شہر چھوڑ کریں دے آ گئے؟ تو وہ آدمی نے جواب دیتا سونا جے تو الیکا لے تو علمانی الورا، میں اتنا دور و دراز سفر کر دے ہی واسطے آیا میں کو سکھاؤ ہاں پرہیزگاری کیا گزرے۔ سبحان اللہ۔ لے تو علمانی الورا، میں کو دساؤ کہ تقوی کیا گزرے ہیں۔ وقت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو پہ فرمایا یارا ہن ٹائم نہیں، پہلے آنے آمد کو سبق سکھاوا پرہیزگار کے گزرے اور پرہیزگار لوگ بندے کیوے ہیں۔ فرمایا وجہ ہے یہ اکل تو طعام العمرا، آج میں کہیں امیر دے گھر دی روٹی کھا بیٹھا ہے اثرات چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرات بخوبی جان دو نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد خدا پانچ انگشت یکساں نہ کر، جویں انسان جا پانچ انگلی برابر نہیں ایویں ہر مال و دولت والا برابر نہیں، بے شک ہر صاحب جائیداد ثروت والا برابر نہیں۔ یارو کوئی ایسی جائیداد والے ہیں انہیں دے رزق حلال دے نال مساجد آباد تھی دیں، کوئی دے رزق حلال دے والے ہیں جنہاں دی اجرا کمائی دے نال مدارس چل دیں، کوئی ایسے رزق حلال والے بھی ہیں جنہاں دے رزق حلال دے ذریعے اللہ اکبر ہسپتال ہجرا چل دیں، مگر کوئی انجھے لوگ بھی ہیں بظاہر تا مالدار ہیں، بظاہر تا بڑے جائیداد والے کوٹھی والے ہیں، مگر یہ کوٹھی جو تمہیں نظر آ رہی ہے جو اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے، ذرا اس کے گملوں کے پھولوں کو سونگو، خون غریبوں کی بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یارا اکل تو طعام العمرا، آج میں کہیں امیر دے گھر دی روٹی کھا کی دی ہے، اللہ اکبر میرے اندر ان اتنا صلاحیت نہیں کہ میں دیکھو پرہیزگاری دا سبق دیواں۔ اللہ اکبر وہ بندہ روان لگا آکھن لگا اپنا ملک چھوڑیو تے شہر بصرہ ہجرا آئیو، تسا میں کو پرہیزگاری دا سبق نہ دے سو تے کون دے سے؟ اللہ اکبر اگر توجہ ہوئے تے نال سبحان اللہ اللہ دے سبحان اللہ۔ ان اندر کوئی یہ جرا خرچہ نہیں تھیدا لیکن جنت کے اندر چرچا ضرور تھیندے۔ اللہ اکبر۔ تو جامل و جوان روان لگا، آپ نے فرمایا خدا دا بندہ رونا تے کو پتہ میں دینا، فرمایا امدے الال کوفہ تے کوفہ دی سرزمین کے اندر چلیا وان، فرمایا ایسا مرد کلندر اندے نال ون کریں تے ملاقات کر، اللہ اکبر تراہو فی مزرعۃ، فرمایا ایسا مرد کلندر خانہ خدا کے اندر نہ مل سی بلکہ آپ نے کام کاروبار کے اندر ڈانٹ چلے نہ ہویا تے کو مل سے، اللہ اکبر تراہو فی مزرعۃ، اپنی کھیتی باڑی کرے نہ ہویا تے کو نظر آؤ سے، اللہ اکبر۔ تو جائے لو بندہ ہجرہ کیا، آپ نے فرمایا خدا دا بندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی حق بیانی کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ مختصر وقت میں ذکر کی فضیلت کے بارے میں بیان کروں گا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں ذکر و فکر کرنے کی توفیق عظیم بخشے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے خطبہ کے اندر آیت مبارکہ پڑھی اور معنی سماعت کیجیے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کرو، اذکرکم، تو جزا میں تمہارا چرچا کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَاشْكُرُونِی، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَکْفُرُونَ، اور ناشکری نہ کرو۔ بے شک۔ معزز سامعین، اذکرو امر کا صیغہ ہے، اللہ تعالی نے ذکر کا حکم فرمایا ہے، ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور
यहाँ उलमा भी मौजूद हैं, जानते हैं उज़्कुरू अमर है, मुतलक है, इसमें ना तो वक्त की कोई कैद है और ना ही कोई जगह की कैद है और ना ही तौर और तरीके की कोई कैद है। यानी वक्त जो भी हो अल्लाह का जिक्र करो, और जगह मस्जिद के अंदर हो या बाहर हो अल्लाह का जिक्र करो, और इसके बाद तर्ज और तरीका जो भी हो अल्लाह का जिक्र करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबी बकर हमारे तर्ज पर कुछ लोग तनकीर करते हैं, तान करते हैं कि ये जिक्र का मखसूस तर्ज कहाँ से आ गया। तो उसके जवाब में यही गुजारिश है कि अल्लाह ने मुतलक जिक्र का हुक्म फरमाया जिसमें तर्ज व तरीके की कोई कैद नहीं है, बेशक, जिसमें तर्ज व तरीके की कोई कैद नहीं है। दूसरी बात है कि ये तरीका जो है ये असलाफ से साबित है। इसके बाद मैं ये अर्ज कर दूं कि कहते हैं पहले लोग बिल्कुल आराम से बैठे होते हैं, मुर्शिद गिरामी अंगुष्ठ के इशारा करते हैं तो वो वजदोहाल में चला जाता है आगे वाला जाकिर बंदा। तो ये क्या है? उलमा बैठे हैं, मैं अर्ज करूंगा कि जामी भी पढ़ते पढ़ाते होंगे, जामी के शुरू में लिखा हुआ है, जामी के शुरू में कि अल कलमा वल कलाम, ये मुश्तक है अल कल्म से। फिर वहां सवाल होता है कि इश्तिकाक के लिए तो मुताबकत फिर लफ्ज और फिर माना ये दोनों जरूरी है। लफ्ज के अंदर मुताबकत तो है, कल्म काफ लाम मीम मादा है, अल कलिमा का भी काफ लाम मीम मादा है और अल कलाम का भी काफ लाम मीम मादा है, जबकि माना में मुताबकत नहीं है। कल्म का माना होता है ज़ख्म और कलमा का माना होता है लफ्ज़ुन वुदिया लिमानन मुफरद, कि वो लफ्ज जिसकी एक माने के लिए वज़ा हो, एक माने के लिए बनाया गया हो। और कलाम है मातदम्मना कलिमतैन बिल इस्नाद, जो दो कलमों पर मुश्तमिल हो, और दो कलमे भी ऐसे हों जिनमें इस्नाद हो, निस्बत तामा खबरी। तो अब इनका है ये माना, कलम का माना है ज़ख्म, तो मुताबकत नहीं बन रही। तो फिर वहाँ शेख जामी ने जवाब दिया कि मुताबकत आम है, माना इल्तिज़ामी के अंदर हो या मुताबकी के अंदर। माना मुताबकी में अगरचे मुताबकत नहीं है लेकिन इल्तिज़ामी में है। किस तरह? जरह ज़ख्म भी मुअस्सिर होता है और कलमा और कलाम भी मुअस्सिर होता है। कलमा और कलाम भी तासीर करते हैं। ज़ख्म जिस तरह तासीर करता है, ज़ख्म मक़ूल फ़ाल है, फिर आगे उस ज़ख्म की वजह से फिर दर्द पैदा होता है, ये मक़ूल इंफ़िआल है। तो ज़ख्म तासीर करता है जैसे फिर दर्द पैदा होता है। इसी तरह कलमा और कलाम जो है ये भी तासीर करते, इसी वजह से मौला अली शेर खुदा की तरफ मंसूब शेर है, जराहातु सिना लहा इल्तियाम वला यल्ताम मा जरहल लिसान, के नेज़ू के ज़ख्म वो मिल जाते हैं लेकिन ज़बान के ज़ख्म नहीं मिलते। यानी ज़बान से जो कलमे बोले जाते हैं, अगर वो कलमे जो हैं अगले की तहकीक के लिए बोले जाए तो फिर उसके ज़ख्म नहीं मिलते हैं। मालूम हुआ ये कलमे अगर तहकीक के लिए, बेइज्जती के लिए बोले जाए तो मुअस्सिर होते हैं। अगर अल्लाहू बोला जाए तो क्यों मुअस्सिर नहीं होता भाई? अल्लाहू बोला जाए तो वो क्यों नहीं मुअस्सिर होता? मालूम हुआ अल्लाहू जब मुर्शिद ज़ब्त लगाता है अल्लाहू की, वो मुअस्सिर है कलमा, वो जाकर तासीर करता है ज़ाकिर के कल्ब में, फिर उस तासीर से फिर आगे कोई दुआर पैदा होता है। अब
احباب دی وقار ذکر کے باب میں آگے چلتا ہوں. ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، ذکر لسانی، ذکر جنانی اور ذکر ارکانی. یعنی ایک زبان کا ذکر اور دوسرا دل کا ذکر اور تیسرا اعضاء کا ذکر. ذکر لسانی ہے کہ ہم حمد کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، تقدیس ہے، اور اس کے بعد تحلیل ہے، دعا ہے، استغفار ہے. یہ سب کے سب اذکار لسانی ہیں، یعنی زبان کے ذکر ہیں. دوسرا ہے قلب کا ذکر، ذکر جنانی. ہم غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان کے اندر، تو یہ ذکر قلبی ہے، ذکر جنانی ہے. اسی طرح علماء کرام قرآن و احادیث کے اندر تفکر و تدبر کر کے مسائل کا استخراج اور استنباط کریں تو یہ بھی ذکر قلبی ہے، یہ ذکر قلبی ہے. احباب دی وقار تیسرا ہے ذکر ارکانی، یعنی اعضاء سے کیا ہوا ذکر. جس طرح آپ نماز پڑھتے ہو تو اٹھنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، قعود بھی ہے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، یہ ذکر ارکانی ہے. تو نماز تینوں اذکار پر ویسے مشتمل ہے، یعنی اس کے اندر ذکر لسانی بھی ہے، جنانی بھی ہے، ارکانی بھی ہے. تو احباب ذی وقار آگے چلتے ہیں. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن شریف کے اندر فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کہ اللہ کا ذکر کرو خواہ تم حالت قیام میں ہو یا حالت قعود میں ہو یا پہلو کے بال سوئے ہوئے، تو ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرو. اب تفسیر بیضاوی کے اندر ہے داوموا علی الذکر فی جمیع الاحوال، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہر حالت کے اندر مداومت اور ہمیشگی اختیار کر لو. اور ارشاد العقل السلیم کے اندر ہے داوموا علی ذکر اللہ تعالی وحافظوا علی مراقبتہ ومناجاتہ ودعائہ فی جمیع الاحوال، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر بھی ہمیشگی کرو، مراقبہ کرنے پر، مناجات پر اور دعا پر ہمیشگی کرو ہر حالت کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اب علامۃ الوجود مفتی ابو سعود ارشاد الشریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یعم الاوقات والاحوال، کہ یہ آیت اوقات اور احوال کو شامل ہے اور عام ہے، ہر وقت کو، ہر حالت کو شامل ہے، کہ ہر حالت میں، ہر وقت میں تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، کہ اللہ کا ذکر یوں کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو. امام نصفی کافی شرح وافی کے اندر فرماتے ہیں کہ ارید بہ ذکر اللہ تعالی فی الاوقات کلھا، کہ اس سے مراد تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، کہ تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. معارف تنزیل کے اندر ہے فی جمیع المواطن علی السراء والضراء، کہ ہر جگہ میں سوائے مواد مستثنی، تو ہر جگہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، خواہ حالت سرور کی ہو یا حالت پریشانی کی ہو، حالت خوشی کی ہو یا غمی کی ہو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد
اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کو تیار کیا ہوا ہے اور اجر عظیم کو بصورت جنت تیار کر رکھا ہے۔ احباب دی وقار مولانا شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی قدس اللہ تعالی سرہ العظیم وہ ما ثبت بسنہ کے اندر لکھتے ہیں لا يخفى ان الذکر والتسبیح والتحلیل والدعاء لا بأس به لأنها مشروعة في كل الأمكنة والأزمان، کہ اس بات میں کوئی خفا نہیں ہے، ذکر ہو، تسبیح ہو، تحلیل ہو، دعا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہر جگہ میں ہر وقت میں جائز ہے۔ اور احادیث کی طرف آتے ہیں ہم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث باعتبار سند حسن ہے، حضور نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اس حد تک آ جاؤ کہ لوگ تمہیں مجنون کہنا شروع کرتے ہیں۔ المستدرک علی الصحیح ہے۔ عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، حضور نے فرمایا عبداللہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر رہنی چاہیے۔ رواہ ترمذی۔ حضرت ام انس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، حضور نے فرمایا ان کو اکثری من ذکر اللہ فإنک لا تأتین بشیء احب الیہ من کثرت ذکرہ، اسناد جید۔ حضور نے فرمایا کہ اے ام انس اللہ کا ذکر کثرت سے کر، اتنا ذکر کر کہ قیامت کے دن تمام اعمال میں تیرے جو جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال میں اللہ کے ہاں تیرا وہ ذکر والا عمل جو ہو وہ زیادہ محبوب ہو۔ اب احبابی وقت یہاں ذکر آیا کہ احب الیہ، اب علماء جانتے ہیں کہ زید احب الیہ من امر اور زید احب لی من امر کے اندر کیا فرق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، حضور علیہ السلام نے فرمایا من لم یکثر ذکر اللہ فقد بری من الایمان، جو اللہ کا ذکر کثرت سے نہیں کرتا وہ ایمان سے بری ہے۔ المعجم الاوسط الترغیب والترہیب۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، حضور علیہ السلام کے عمل کو بیان کرتی ہوں آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر، ماضی استمراری کا صیغہ ہے کہ جس کے اندر زمانہ ماضی کے اندر کسی فعل کے استمرار کے ساتھ جاری رہنے کا ذکر ہوتا ہے، علماء جانتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر کوئی جماعت کے اندر بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے موصولا اذکروا اللہ ذکرا یقول المنافقون انکم تراؤن، اصل کیا تھا تراؤن، تفاعل تفاعل تفاعل، جب اس کے دو ترجمہ ہو جائے تو ایک تا کو حذف کرنا جائز ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر یوں کرو کہ منافق یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ دیکھو دکھاوا کر رہے ہیں،
دیکھو دکھاوا کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا یقول الرب عز وجل یوم القیامہ سیعلم اہل الجمع من اہل الکرم فقیل ومن اہل الکرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اہل مجالس الذکر فی المساجد اخرجہ احمد فی مسندہ. کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ ان قریب میدان محشر کے اندر جمع ہونے والے جان لیں گے کون ہے اہل کرم، جان لیں گے. حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ ومن اہل الکرم، اہل کرم ہیں کون؟ آپ ہی ارشاد فرما دیجیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اہل مجالس الذکر فی المساجد، جو مساجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محافل سجاتے تھے وہ ہے اہل کرم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. آخری ایک بات باب دیمکار امام شمس رحمہ قدری وجیز کے اندر فتاوی بزازیہ سے ناقل ہے، فرماتے ہیں کہ ان الذکر بالجہر فی المسجد لا یمنع، کہ مسجد کے اندر ذکر بالجہر سے منع نہ کیا جائے، احترازا عن الدخول تحت قوله تعالی ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ، اس سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں ہم بھی ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ اس آیت کے مصداق نہ بن جائے. اس سے ڈرتے ہوئے پرہیز کرتے ہوئے مساجد کے اندر ذکر بالجہر سے منع نہ کیا جائے. اور حاشیہ ساوی علی الجلالین کے اندر ہے، ترجمہ کر دیتا ہوں، میں نے عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالی نے جو بھی عبادات فرض کی ہیں اس کی ایک حد معلوم بنائی ہے، اس کے اندر بوقت مجبوری عذر بھی قابل قبول فرمایا ہے، سوائے ذکر کے اس کی کوئی حد معلوم نہیں ہے اور نہ ہی یہاں عذر مقبول ہے سوائے اس کے جو مغلوب العقل ہو جائے. اسی وجہ سے اللہ تعالی نے تمام احوال کے اندر ذکر کرنے کا امر فرمایا ہے اور فرمایا فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر وقت ذکر اور فکر کے اندر رہنے کی توفیق عظیم بخشے. آمین. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. کے کردار بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. چراغ علم جلاؤ بڑا اندھیرا ہے. ایسی محفلیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے. توجہ کریں تمام حضرات، بہت علم والی بات. میلاد پاک کی فضیلت میں کہ لوگ دنیا کے دین علم میں جاتے ہیں، دین کے علم سے دور ہو رہے ہیں. میلاد پاک کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ بندہ علم کی بات حاصل کرتا ہے. سبحان اللہ. کسی کو علم ہوگا تو ذکر کرے گا. جب دیوانے علماء مفتی حضرات اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں دل میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے، نماز کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس لیے یہ محفل ہم سب کے لیے تمام اہل علاقہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ولی کامل پیر طریقت رہب شریعت حضرت بابا نسیم اللہ خان صاحب وہ بھی تشریف لائے اور ہمارے دلوں اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی. اور ابھی راجن پور کی نمایاں ناز ہستی جناب مفتی کریم بخش صاحب جو ہے وہ ہمارے جلوہ افروز ہیں، آپ کو عشق رسول محبت رسول کے جام پلائیں گے. میلاد پریب پاک کے اس محفل میں زوردار نعرہ لگا کر اپنا حصہ بھی شامل کریں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میلاد النبی، زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد. مرحبا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا
ومولانا محمد البارک وسلم صلی علیہ. الحمدللہ سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام القدیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحان وسبحوہ بکرۃ واصیلا. سبحان قال اللہ. تعالی فی مقام آخر واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. وقال تعالی فی مقام آخر والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. سبحان اللہ. وقال تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بے شک. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم سبحان اللہ. وبلغنا النبی الصادق الامین. مشغل دہر کے بیکار بنا دیتے ہیں، بے شک. تذکر دین کے کردار بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. غم سرکار دو عالم سے شفا ملتی ہے اور غم دنیا کے بیمار بنا دیتے ہیں. بیچ ساگر میں ذرا دل سے پکارو ان کو، موج طوفان کو وہ پتوار بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. معزز مکرم سامعین محترم، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے اے بابرکت محفل مبارکہ ذکر خدا دی محفل بھی ہے تے نال ذکر مصطفیٰ دی محفل بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ بخوبی جان دو کہ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے. ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. سبحان اللہ. ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. سبحان اللہ. تو پہلے عزیز القادر قبلہ حضرت علامہ مولانا برادر معظم دامت برکات ملالیہ بڑے حسن خوبی دے نال آپ حضرات کو ذکر خدا دی فضیلت متعلق احادیث مبارکہ سنا رہی ہیں. اللہ دے ذکر دی کتنا عظمت و شان ہے. اللہ اکبر. وہ لوگ ہی جان دیں جنہوں دی ساری زندگی اللہ دی یاد دے اندر گزری. بے شک. اللہ اکبر. ایسے زوال اللہ دا ذکر کرن والے فقط ذکر کرن والے نہ ہن. جڑا بندہ انہاں دے کول ٹر کریں دے آوے ہا تو کمال والے لوگ انہاں کو کمال والا بنا دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وجہ واسطے کہ اللہ تعالی نے انہیں دی نظر دے اندر وہ کمال رکھیا ہا. مجدد الثانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات شریف دے اندر فرمائیں کہ ہاں ایسے زوات جو اللہ دا ذکر کرن والے ہیں، فرمایا نظرهم دوا و کلامهم شفا و صحبتهم نور و ضیاء. فرمایا انہیں دی نظر مبارک دوا دا کم کرے دی گئی. سبحان اللہ. کلامهم شفا. فرمایا جرا کوئی زبان علا دے بنا اللہ نے انہیں دی زبان دے کلمات دے اندر شفا رکھی ہے. سبحان اللہ. صحبتهم نور و ضیاء. فرمایا جرا بندہ ایک گھڑی انہاں دی صحبت سنگت دے اندر پائے ونے تو اللہ تعالی انہیں کمال والے لوگاں دی سنگت دے اندر بہن دے ذریعے اللہ اکبر انہاں دا دل بھی نور نالا نور کر دیندا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ شفیع، اللہ 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 ایسے کمال والے لوگ ذکر اللہ دے اندر زندگی گزارن والے اللہ اکبر انہیں دی زبان سچی ہوندی ہے اور انہیں دا لقمہ حلال دا ہوندا. جائیں دامن دے اندر لقمہ حلال دا ہوئے اللہ اکبر ان دا کمال کیا ہے. سبحان اللہ.
मिनन दे अंदर अल्लामा इमाम अब्दुल वहाब शोरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने कि जा रजुलन मिन बिलादिन बईदातिन इला हसन अल बसरी, एक आदमी बड़ा दूर दराज सफर कर करेंदे वक़्त इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला नु सईदे कोल आया तो आपने फरमाया खुदा दा बंदा क्यों अपना शहर छोड़ करेंदे आ गए? तो वो आदमी ने जवाब दिया सोना जे तो इलाका ले तो अल्लिमनी अलवरा, मैं इतना दूर दराज सफर कर दे ही वास्ते आया मैं कुछ सिखाओ परहेजगारी क्या गुजरे। सुभान अल्लाह ले तो अल्लिमनी अलवरा, मैं को दसो के तकवा क्या गुजरे हैं। वक़्त इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रो पे फरमाया यारा हुन टाइम नहीं पहले आने आ मैं तेरे को सबक सिखावा। परहेजगार के गुजरे और परहेजगार लोग बनते कीवे हैं। फरमाया वजह है ये अकल तो अमल उमरा, आज मैं कहीं अमीर दे घर दी रोटी खा बैठा है असरात चले गए। अल्लाह अकबर। आप हजरात बाखूबी जान दो न हर जान जनासो न हर मर्द खुदा पांच अंगुश दे यकसा न कर, जिवें इंसान जा पांच उंगली बराबर नहीं इवें हर मालो दौलत वाला बराबर नहीं, बेशक हर साहिब जायदाद सरवत वाला बराबर नहीं। यारो कोई ऐसी जायदाद वाले हैं उन्हें दे रिज़्क़ के हलाल दे नाल मसाजिद आबाद थी ने, कोई दे रिज़्क़ के हलाल दे वाले हैं जिन्हां दे जरा कमाई दे नाल मदारिस चलदे हैं, कोई ऐसे रिज़्क़ के हलाल वाले भी हैं जिन्हां दे रिज़्क़ के हलाल दे जरिए अल्लाहु अकबर हस्पताल है जरा चलदे हैं। मगर कोई इंजे लोग भी हैं बज़ाहिर ता मालदार हैं, बज़ाहिर ता बड़े जायदाद वाले कोठी वाले हैं, मगर ये कोठी जो तुम्हें नजर आ रही है जो अपनी अदाओं पे इतरा रही है, जरा इसके गमलों के फूलों को सूंघो खूने गरीबों की बू आ रही है। आपने फरमाया यारा अकल तो अमल उमरा, आज मैं कहीं अमीर दे घर दी रोटी खा की दी है। अल्लाह अकबर मेरे अंदर उन इतना सलाहियत नहीं कि मैं देखो परहेजगारी दा सबक देवा। अल्लाह अकबर वो बंदा रोवन लगा आखन लगा अपना मुल्क छोड़ियो ते शहर बसरा है जरा आयो तुसा में को परहेजगारी दा सबक ना दे सो ते कौन दे से। अल्लाह अकबर अगर तवज्जो होवे ते नाल सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह इने अंदर कोई ये जरा खर्चा नहीं थींदा लेकिन जन्नत के अंदर चर्चा जरूर थींदे। अल्लाहु अकबर। तो जामिल जवान रोवन लगा आपने फरमाया खुदा दा बंदा रोना ते को पता मैं देना फरमाया इंदे इलाल कूफा ते कूफा दी सरजमीन के अंदर चल जावन फरमाया ऐसा मर्द कलंदर उनके नाल वन करें ते मुलाकात कर। अल्लाहु अकबर तराहु फी मिज़रातिन फरमाया ऐसा मर्द कलंदर खाने खुदा के अंदर न मिलसी बल्कि आपने कम कारोबार के अंदर डांस चलेला होया ते को मिलसे। अल्लाहु अकबर तराहु फी मिज़रातिन अपनी खेती बाड़ी करेंदा होया ते को नजर उसे। अल्लाहु अकबर। तो जामिल बंदा है जरा किया आपने फरमाया खुदा दा बंदा ला या करो इल्ला मिनहा वो आपनी करेंदे ते आपने खमदे। सुभान अल्लाहु अकबर। आपने आबादी विरासत है जरा जो जायदाद मिली वो खमदे कहीं भी गसब कर करेंदे खावन वाला है जरा नहीं खुलासा का नाल करना। जैवले उन बंदे ने शहर बसरा छोड़िया ते कूफा दी तरफ वन करेंदे उन बुजुर्ग दे नाल मुलाकात की थी क्या देख दे कि वो बंदा है खुदा अपनी खेती बाड़ी कर रही है दादे जरा चला रही है खेती को पानी जरा दे रही है जो ही मर्द को लिटा कारोबार ठप लीता फौरन उनकी तरफ रोकीता पूछना कीता खुदा दा बंदा मन अरसला का इलैया दसाते को मेरा पता कह लेता है दसाया कहे मन करे दे नाल जरा मुलाकात कर। हां आका लगा सोना फकाल अल हसन अल बसरी मेरे को भेजने वाला आम नहीं वक़्त इमाम हसन बसरी सही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फकस्सा है किस्सा सारा वाकया बयान कीता जंगले वाकया बयान कीता वो बुजुर्ग बंदा रो गया आका लगा काना अहदु इलैया वक़द ज़ाल खुदा दा बंदा माई वक़्त इमाम नाल वादा करते आया हम मगर निभा नहीं सके। अल्लाह अल्लाहु अकबर। जवान रोवन लगा शहर अपना छोड़िया ते बसरा आया बसरा छोड़िया ते मैं कूफा दे अंदर जरा आ गया कौन है जरा मेरे को तकवे दा सबक दे से
کون ہے جنی نظر کمال دا کام کرے سے، کون ہے جنی دید دوا دا کام کرے سے، جنہ کلام شفا دا کام کرے سے، کون ہے جنی صحبت نور دے زیادہ کام کرے سے۔ اللہ اکبر، بزرگ رو پیا، فرما خدا دا بندہ تائیں دا اتنا پان کیتا ہے، لیکن میری تا سن اس طرح تو میرا صلاة دیانے البکرہ، فرما میں نماز دا تحریم بدھ ہے۔ وہاں کے اندر کھڑن والا جانور گو نے کلا پٹا گی دائے، اللہ اس سے ماتارے آسمان کرے بارش برستی کھلی آئی، سخت سردی دا موسم ہا، اللہ اکبر، جب آسمان دے بادل دے اندر آواز یہ کڑک پیدا تھا، یہ اللہ اکبر گو نے کلا پٹا کریں دے ہجرہ چکر نامہ شروع کی دائے، اللہ اکبر، فی تین جوار غیر کی زمین دے اندر ون کریں دے، فی کوائے میں ہاتیر اپنے کھران دے اندر کی چل مار کریں دے آئیے، افتالہ تبیار دی دوڑ مرے گا گاؤں نے غیر دی زمین دی کی چاچا کریں دے، میری زمین کے اندر ملا لی تھی، فرما مائیں کو روندہ بیٹھا تو آدھی پرہیزگار بنا۔ اللہ اکبر، کمال ہوئے دائے سا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دوا وکلامہم شفا وصحبتہم نور وضیاء۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ فواد شریف کے اندر کلمات موجود ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ 9 سال ایک غار دے اندر عبادت کی تھی۔ کیا بات، فرمیندن ایک رات ایسی آئی، اتنا سخت سردی آئی، فرمیندن میں خیال کر کے دا کہ آج میری دنیا دے اندر آخری رات ہے۔ اللہ، اتنا ہے ذرا سخت ہے ذرا سردی، اگر آپ حضرات کو سردی اتنا ہے کہ زیادہ لگی بیٹھی ہوئے تو پھر سبحان اللہ نہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں ویسے ایسے زواب دے سامنے ذرا کوئی آخدہ نہیں کالمات، میں کنو پہلے موافقت ایسی تھی ہے کہ قبلہ مولانا صاحب آپ بات فرمیندے رہے ہیں تے تسا نیندر دے اندر ہم دے رہے گے، ہم دے رہے گے تے ہم دے رہے گے۔ برحال میں خلاصہ تا نجرال کرا، فرمیندے نے اتنا سخت ٹھنڈک رات ہمیں کو محسوس تھی، میں جو ہاتھ اجرا عقیدے کیتا تے پوستین ہاتھ دے اندر آ گئی۔ فوائد الفوائد شریف کے اندر کلمات فرمیندن جلدی دے نال پوستین کھل معلوم تھی دی چاہ کریں دے بیڑی چاہ، جاملے ساری رات عبادت کی تو پوستین دی گرمی ہے جرا محسوس تھی، جاملے معاذے نے آزان دی ولے ویلے دا ٹائم تھیا، نماز دا ٹائم تھیا دے اجالا تھیا، فرمیندن چون نیک نگاہ کر، جاملے میں غور دے نال نگاہ کیتا ہے، پوستین کو باہر کر رہا ہے، کیا ہے گرمی پہنچا من والی، فرمیندن کیا دیکھ دا آئی دہا بود اچانک وجہ سارا ناگا، اللہ اکبر، ایسی پوستین نہ ہے بلکہ وہ جرا ناگا، اللہ اکبر، در تحرک کی آمد فوراً حرکات کے اندر آ گیا، سر ہفتہ ہفتہ بود، اللہ اکبر، انہیں سر پٹا لگا، فرمیندن میری تا حجرہ حیران کی دا عالم اجرا نہ رہا، ساری رات میں نہ پچا کریں دے گوڑے جو تیجرہ پہ بیٹھا رہ گیا، گرمی حاصل کریں دے رہ گیا، فرمیندن چون ہی میں حیران کیا، غیب کرو آباد آئی، ابراہیم غمگینی دا عالم نہیں، حیران نتی نجینا کا منہ طرف دی طرف اسا کر چاہوں، ہلاک کرن والی چیز دے ذریعے ہلاکت کرنے امانت فرمائے، سرکی دی ہلاک کرن والی تے نہ بھی ہلاک کرن والا، آپ وہ چاہے دا ایسے مساق و عالم کو بچا دے وے ذکر کا صدقہ ہے۔ ہاں تو میں آج کر رہا ہوں شیخ جلال الدین تبریزی، یہ بھی فوائد الفوائد شریف کے اندر واقعہ موجود ہے، نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیندے آپ قاضی کمال الدین دے کول گئے، قاضی کمال الدین دے کول ملاقات واسطے آپ حالت نماز دے اندر آئے، خدمت کارے نے آج کتا سنا، آپ نماز کرو فارغ تیسن دے ملاقات تیسے، آپ فوراً واپس آگئے، شیخ جلال الدین تبریزی نے خدمتگار کو پیغام دیتا، فرمایا یارا میں تو ویندہ پیا، قاضی کمال الدین جاولے نماز کرو فارغ تیوے، میرا پیغام چلیوا ہے، قاضی کمال تو کیا پتا نماز کی میں پڑھیں دیئے، اللہ اکبر، فرمایا قاضی صاحب کو اکھا ہے جا، قاضی صاحب کو کیا پتا نماز کی میں پڑھیں دیئے، جو ہی قاضی کمال الدین نماز کرو فارغ تھے، خدمتگار نے آج کیتا سنا انتظار کے اندر
जलाल उद्दीन तबरेज़ी खड़े रह गए, वो पैगाम दे कर दे गए, काजी साहब लंबी नमाज काटी थी, इनको क्या पता नमाज की में अदा करें दिए। अल्लाह अकबर, काजी दे दिल दे उत्ते रंजश पहुंची, सवेरे दे टाइम वन करें दे जलाल उद्दीन तबरेज़ी दी खिदमत के अंदर हाज़री दी थी। मैं सुना मैं तो नमाज के हकाम के मुतालिक कई किताबें लिख चुका, नमाज के हकाम के मुतालिक कई सफादिश कर चुका, तो साथ को नमाज का क्या पता जो नमाज की में अदा करें दिए। शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तबस्सुम फरमूद आप जरा खेल पे फरमाया मौलाना साहब नमाज उलमा दीगरन व नमाज फुकरा दीगरन। उलमा दी नमाज पढ़िए, फुकरा दी नमाज पढ़िए। अल्लाहु अकबर। काजी कमालुद्दीन हाथ बदिया सोना उलमा रुकू ब्या करें तो तुसा रुकू ब्या करें दो, दुर्वेश सुजूद ब्या करें तो तुसा सुजूद ब्या करें दो, नमाज के अंदर किरात बई के सुधी पढ़ते तो समय के सुधी जरा पढ़ दो। अल्लाहु अकबर। मौलाना शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी ने जवाब दिया, खैर फरमा मौलाना ये गाल को सुन, ये गाल को जरा छोड़, जेरी गाल मैं कर रही हूं मेरे को पूछ। सुभान अल्लाहु अकबर। तो काजी कमालुद्दीन हाथ जोड़े, थोड़ा कोई फर्क ना दसो। फरमा हां हां जावले मौलवी नमाज पढ़ दे, अगर काबे दे सामने होवे ते नजर काबे दे उत्ते पहुंचे दे, अगर काबा सामने ना होवे तो जिहादे काबा सिमते काबा दी तरफ नजर करे दे, अगर जंगल आवे सिमत जिहाद दा पता ना चले, वक्त हदी गौर फिक्र कर दे नमाज अदा करे दे। फरमा मौलाना साहब तोड़ा काबा कहीं ने बैतुल्लाह दे नजर, कहीं वे जहदे सिमते उत्ते नजर, कहीं वे तहदी दे उत्ते नजर। फरमाया नमाज उलमा है, नमाज फुकरा ता अर्श नबीदन नमाज न गुजारा। फरमाया जे ते अर्श मुअल्ला नजर ना आवे नमाज विदे देखा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हाज़री, जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदार खत्म नबूवत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जलालुद्दीन तबरेज़ी फरमूद नमाज फुकरा ता अर्श नबीदन नमाज न गुजारन। फरमाया जे तक अर्श मुअल्ला दे उत्ते मुसन्ना न बिछावे सूफी वो ते नमाज तहरीमा बधेदा काहे। काजी कमालुद्दीन हैरान थी करेंगे आखिरी जुमले की तरफ आवा, वापस हिजरा चले गए। अल्लाहु अकबर। हैरान कीता है कि असा ही नमाज मुसल्ला बना करेंगे जरा पढ़ दूं, एक कहेंगे सूफियान अर्श मुअल्ला दे उत्ते मुसल्ला बिछा दे नमाज अदा करें। अल्लाहु अकबर। रात दा टाइम थे जहां मेरे काजी कमालुद्दीन नींद दे अंदर गए, वक्त बुजुर्ग दी शान दा पता चले। ख्वाब दे अंदर जरा क्या देखदा है जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्श मुअल्ला दे उत्ते मुसल्ला बिछा करे दे आपने नमाज तहरीमा बधाया। सवेरे जाग गई आ करे दे रुने हाथ लंबा कीता आ कीता सुनावन हाथ दे अंदर हाथ देओ जामे माफी मांगना। सुभान अल्लाहु अकबर। मैं इतना बात करा ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। सुभान ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर कालिमात मौजूद बाब सलातुल कुसूफ के अंदर नबी करीम अलैहि सलाम आपने गुलामों को नमाज पढ़ा दी है। सुभान दौरान नमाज नबी करीम अलैहि सलाम ने अपना हाथ मुबारक अगीते कीता है, फिर कोई देर के बाद आका करीम ने अपना हाथ मुबारक पीछे से कीता है। नमाज को फरागत थई गुलामा ने हाथ बदल प्यारे आका आज तो अजीब मंजर डिठे से। अल्लाहु अकबर। असा एक चीज जरा डिठे से रायत अल्लाहु अकबर राय ना का तनावलता असा डिठे आप दा हाथ मुबारक अगीते थे, इवे महसूस इंदा जिवें आपने कहीं चीज को हाथ के अंदर कीता होया होवे। सुम्मा राय ना का कफफता आका करीम बात के अंदर असा डिठे आपने अपना हाथ मुबारक चेक कीता है, खड़े आपने मुसल्ले दे उते आवे हाथ अगीते हाथ पीछे दे। क्या मुसल्ले दे उते हाथ अगीते हाथ पीछे दे, इनकी वजह क्या है। आका नामदार ने फरमाया मेरे गुलामों हाँ हाँ मैं खड़ा अपने मुसल्ले के उत्ते हम सब नमाज़ को सुपड़ा लिया हम। फरमाया इन्नी रायतुल जन्नत मेरी नजर जन्नत के अंदर है। फरमाया इन्नी रायतुल जन्नत मैंने जन्नत को इधर मुलाहजा कीता है। तनावल तो मिनहा उनकूद। फरमाया जन्नत के महल्लात डिठे, जन्नत के बागात डिठे, जन्नत के अंगूर डिठे। फरमाया मेरा दिल इरादा कीता है कि हे खोशा पकड़ के तनावल तो मिनहा उनकूद। फरमाया मैं अपने हाथ मुबारक दे अंदर कीता है, फिर उनके बाद ख्याल आ गए एक खाना मेरे गुलाम में ना उठा। सुभान अल्लाह।
فرمایا یاد رکھو اللہ کریم نے میں کو شانہ نہیں تین عاجز بناتے نہیں بھیجا. ہاں فرمایا اگر میں تمہارے واسطے گھن گندا لَأَكَلْتُ مِنْهُ مَا بَقِيَ فِي الدُّنْيَا اے دنیا مک ویندی خوشا مکانے جناب. سبحان اللہ بے شک دنیا مک ویندی جنت خوشا مکان کے اندر نہ ہوتا تو کہیں نے کیا ہی خوب ترجمانی کی دیئے. سر عرش پر ہے تیری گزار تیرے فرش پر ہے تیری نظر ملک و ملکوت میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں. آخر دعوانا الحمدللہ. آمین. الہی اس راز کلام پاک ہم نے پڑھا جو ذکر اسکار ہم نے کیا جو ناتوانی ہم نے کی جو خیرات صدقات ہم نے کی جو کچھ ہم نے کہا جو کچھ ہم نے سنا اے اللہ اپنے بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرما. اس کا اجر و ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبتاً حجت احتراما عاجزاً پیش کرنے پر پہنچایا. اپنے حبیب کے واسطے سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین پر امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پہنچایا. الہی ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں. اللہ تو استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اے اللہ ہم سے توبہ قبول فرما. الہی توبہ میں سربندی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آئندہ کے گناہوں سے محفوظ فرما. اے اللہ نفس و شیطان تو بہت مضبوط دشمن جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے. اے اللہ نفس و شیطان کے لفظوں سے شرارت سے اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں نیک اعمال کے کرنے کی توفیق نصیب فرما. برے اعمال کے کرنے سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ تجھ سے تیرے عشق و محبت کے طلبگار ہیں. اپنا عشق و محبت ہمیں نصیب فرما.
اپنے حبیب کا عشق و محبت ہمیں نصیب فرما اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما الہی کفر کا موکالا فرما اے اللہ امت مسلمہ کو کفار کے مقابلے میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما اے اللہ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو الہی امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما اے اللہ مسلمان جہاں جہاں کفار کے ساتھ برسری جہاد ہے اے اللہ مسلمان کو فتح و نصرت نصیب فرما اے اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما اے اللہ بالخصوص کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے حال پہ رحم آمین اے اللہ ان کو کفار کے ظلم و ستم سے الہی اخلاصی نصیب فرما آزادی نصیب فرما اے اللہ جو شہید ہوئے الہی ان کے درجات کو اور بھی بلند فرما اے اللہ جو زخمی ہیں ان کو شفاء کاملہ آمین آمین اے اللہ ہمارے والدین آبا و اجداد عزیز و اقربا جو وفات پا گئے الہی اس میلاد شریف کے وسیلے سے ان کے قبروں کو تحت نظر وسیع فرما اے اللہ ان کے قبروں کو تحت نظر وسیع فرما جنت کے باغوں میں سے باغیچہ بنا دے اے اللہ ہمیں تو دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا الہی جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کے حق میں مانگتے ہمارے حق میں قبول فرمائے اے اللہ تیرے رحیمی کریمی کا واسطہ ہم سے حساب کتاب نہ لے الہی ہم اس قابل نہیں ہیں اے اللہ اپنے رحم و کرم سے اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں معاف فرما ہمیں بخشش نصیب فرما اپنے حبیب کی خوشنودی کے لیے اپنے حبیب کے وسیلے سے اے اللہ اپنے حبیب کے سارے امتیوں کو بخشش نصیب فرما اس کی خوشنودی کے لیے الہی تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں آ سکتی سر منہ کمی بھی نہیں آ سکتی اے اللہ اگر سب کو معاف فرما دے بخش نصیب فرما دے تو تیرے محبوب بہت خوش ہو جائیں گے بہت خوش ہو جائیں گے اے اللہ ان کی خوشنودی کے لیے اپنے محبوب کی الہی اور اپنے امتیوں کو بخش نصیب فرما اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے بارے میں کہا الہی قلوب کے مالک تو تو ہی ہے ان کے شرعی حاجات کو پوری فرما اے اللہ ان کے شرعی حاجات کو پوری فرما اے اللہ ان کے شرعی حاجات کو پوری فرما اے اللہ جو بے اولاد ہے ان نیک سال اولاد نصیب فرما اے اللہ جو بے اولاد کو نیک سال نیک نرین اولاد نصیب فرما اے اللہ جن گھروں میں بہنیں بیٹیاں بغیر نکاح کے بیٹی ہیں الہی نیک اچھے رشتے اللہم اے اللہ نیک اچھے رشتے نصیب فرما اے اللہ اس میلاد شریف محفل کے وسیلے سے اپنے محبوب کے وسیلے سے الہی اچھے نیک اچھے رشتے نصیب فرما جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما اے اللہ تو راضی ہو جا ایسے راضی ہو جا کہ پھر ناراض نہ ہو اے اللہ اس مسجد میں جن لوگوں نے بھی جتنی بھی ہمت کی ہوئی تعمیر میں اے اللہ ان کے قبروں کو منور فرما حیات ہے انہیں کا عمل بھی کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ بخشش کا وسیلہ بنا دے اے اللہ بخشش کا وسیلہ بنا دے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اے اللہ ہمارے علماء کرام الہی ان کے علم میں الہی اور بھی برکت نصیب فرما ان کے زبانوں میں اور بھی مٹاس نصیب فرما اے اللہ ان کے علم سے لوگ مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ابھی شاہ کی نماز ہوگی آمین اللهم صل على سيدنا محمد
آمین الہی ذرا سے کلام پاک میں آمین اس کا حاضر ثواب اللہم آمین اپنے حبیب کو تمام آمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر اللہم آمین رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا اغفر لي ولوالدي إلهي أنت مقصودنا والمقصود وصلى الله على لا الہ الا اللہ کس کے پاس ہے